والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام من زارني في قبري فقد زارني في حياتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیو، اس وقت جس ماہ مبارک کا سب کو انتظار ہے، وہ ماہ مبارک چند ہی دنوں پر ہم تک پہنچنے والا ہے، جس کو ہم لوگ ربیع الاول سے یاد کرتے ہیں. ربیع الاول کا معنی پہلا موسم بہار. ربیع کے معنی وہ موسم جو خوشخبریوں کو لانے والا ہے. اول کے معنی پہلا. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی وفات مبارکہ اور ولادت مبارکہ دونوں اسی مہینے میں پیش آئی ہیں. اس لیے ایک بڑا مجمع اس بات کے تصور میں رہتا ہے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، کہیں لوگ سیرت النبی کے جلسہ منائیں گے، کہیں میلاد النبی کا جلسہ منائیں گے، کہیں کوئی الگ الگ عنوان پر جلسے منائے جاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تاریخ ہے، تاریخ ولادت، اس میں مختلف آراء ہیں مورخین کے. مورخین الگ الگ اعتبار سے تاریخ بیان کرتے ہیں. کسی نے 9 کہا، کسی نے 11 کہا، کسی نے 12 کہا. مورخین کے نزدیک 9 کہنے والوں کی رائے 70% صحیح ہے، 12 کہنے والوں کی رائے 20% صحیح ہے، 11 کہنے والوں کی رائے 10% صحیح ہے. تو گویا 70% جس کو صحت ہے وہ 9 کی رائے کو ہے. اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر کیا چیز لازم ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز کرنا چاہیے، کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ملے گا جو نہیں کرنے کی چیزوں میں کرنے لگے ہیں، جو کرنے کی چیزیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں. جس کا شریعت مطالبہ کرتا ہے، جو شریعت کہتا ہے، شریعت جو مانگتی ہے، شریعت جو مطالبہ کرتی ہے،
شریعت کی نظر میں جو واجب ہے، فرض ہے، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مثلا عام طور پر سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کرے، سلام کا جواب نہ دے، تو سلام کا جواب نہ دینے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ تو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب 1 دے دیا، 2 دے دیا، 3 دے دیا، لیکن دیگر احباب اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، اور یہی عادت پڑ جاتی ہے۔ الگ چیز ہے حکم کے اعتبار سے ایک آدھ آدمی مجمع سے جواب دے دیا تو جواب تو ادا ہو گیا، لیکن ہم لوگ نہ کرنے کے عادی نہ جواب دینے کے عادی۔ اور حالانکہ شریعت کا کیا، انسان کے لیے جس وقت پہلا حکم اللہ کے طرف سے ہوا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وہ سلام کا حکم ہوا۔ حضرت نے فرمایا اذهب، جاؤ آدم، وہاں پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور اس جماعت پر تم سلام کرو، سلم علیہم فاستمع ما یردون الیک، غور سے سنو آدم وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام گئے، جا کر انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب آ کر اللہ کو سنایا تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے کہا ہذہ تحیۃ لک ولذریتک، اے آدم تیرے لیے، تیری نسلوں کے لیے یہ مبارکبادی ہے، تحیہ ہے، سلام ہے، اسی سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملو گے، ایک دوسرے سے جدا ہوگے، تمہارے پورے مسلمان طبقے کے لیے، پوری نسلوں کے لیے یہی تحیہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کرنے کے بہت کچھ اور نہ کرنے کے اس سے زیادہ، لیکن نہ کرنے میں اتنا ہم لوگ مصروف رہتے ہیں جو کرنا ہے وہ کرتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے کرنے کے باوجود گنہگار۔ حضرت تھانوی قدس سر العزیز فرماتے ہیں گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہوگی، جو گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے زندگی بھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، زندگی بھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، گناہ کبھی نہیں سمجھتا، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طرف سے بددعا ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ من اتل کوہان فہو کافر، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ کر تقدیر بتانے والا، جس کو نجومی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ جاتے تھے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، اور جا کر اپنی تقدیر معلوم کرتے تھے، ذرا میرا ہاتھ دیکھ کر تقدیر بولیے، اور وہ بیٹھا رہے گا کسی جھوپڑی میں، اس سے پوچھئے کیا آپ کی جھوپڑی فٹ پاتھ کی، آپ کی تقدیر فٹ پاتھ کی تقدیر ہے؟ جو خود کی تقدیر سے نا واقف ہے وہ دوسروں کی تقدیر کیا بتائے گا؟ بتاؤ، خود کی تقدیر کیا ہے؟ فٹ پاتھ۔ طوطے پر ہماری تقدیر بیان ہے، طوطے والے کے پاس جا کر بیٹھ گئے، وہ طوطا گیا اور جا کر لے کر آیا، اور لا کر کیا کرتا ہے؟ طوطا لا کر چھٹی دیتا ہے، اور اس چھٹی پر ہم لوگ اپنی تقدیر سنتے ہیں۔ طوطے کے پاس، چوہے کے پاس، کسی جگہ پر چوہا دیکھا میں نے، چوہا گیا چٹھی لے آیا، اور وہ تقدیر بتا رہی ہے یا تقدیر بتا رہا ہے تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اللہ اکبر! مجھے تو حیرت ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو استخارہ جیسی عظیم نعمت
انفرادی اعمال کے لیے، مشورہ جیسی عظیم نعمت اجتماعی اعمال کے لیے دینے کے باوجود آج بھی ہم جاہل ہیں، آج بھی ہم جاہل ہیں، آج بھی ہم کافر ہیں، آج بھی ہم بدعتی ہیں، آج بھی ہمارا دماغ جو پرانا دماغ، جس کو رسمی دماغ کہو یا بدعتی دماغ کہو یا کفری دماغ کہو یا زندگی دماغ کہو یا مرتد ہونے کا دماغ کہو، آج بھی ہمارا دماغ نہیں بدلا، آج بھی ہمارا دماغ نہیں بدلا۔ کل ایک نو مسلم خاندان آیا ہوا تھا میرے پاس، نو مسلم خاندان، کل مغرب میں نو مسلم خاندان، اور وہ بھی ہائی فائی، کوئی سڑک چھاپ لوگ نہیں ہیں، اکثر لوگ بڑے بڑے پوسٹ میں یورپ میں رہتے ہیں، جارڈن میں رہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، آئرلینڈ میں رہتے ہیں، اور ان کا خاندان آیا ہوا تھا کسی مسئلے میں، تو بات چیت کرتے کرتے کہنے لگے ہم لوگ جن جن چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک کے سامنے جھکنا ہے، ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اس نیت کے ساتھ ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں ہم ہندوستان میں؟ ایک بڑا مجمع جھنڈوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ جھنڈا تو جھنڈا چھوڑیے، مندروں کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا، جن مندروں کو چھوڑ کر ہم مسجد والے بنے، آج مسلمان مسجدوں کو چھوڑ کر مندر والے بن گئے۔ ابھی وہ گنیشا جو آیا، اس میں تو آپ لوگ دیکھ ہی لیا ہوگا کتنے گنیشے کی اولاد ہمارے مسلمان میں موجود ہیں، کتنے گنیشے کی اولاد موجود ہیں۔ ہولی آئے گا، زندیقوں کو دیکھو، مرتدوں کو دیکھو، کافروں کو دیکھو، جو مسلمان لبادہ پہن کر مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، ہے دماغ ان کا کافرانہ، ہے دماغ ان کا یہودیانہ، ہے دماغ ان کا نصرانہ، آج بھی نہیں سدھرے۔ اور ہم لوگ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو بیعت بھی نہیں کرتے۔ ارے تم پر حق بنتا ہے، حساس طبقے والا مسلمان، جو بھی مسلمان حساسیت رکھتا ہے، اپنے اندر درد رکھتا ہے، دکھ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ان تمام مسلمانوں پر واجب ہے ایسے مسلمانوں کو پہلے جا کر سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان کی تربیت کے لیے ترتیب بناؤ۔ آج کل تبلیغی جماعت والوں پر بڑا لوگ کستے رہتے ہیں، کیا ضرورت کیا ضرورت کیا ضرورت، یہ تمام زندیق لوگوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجو، علماء کی خدمت میں بٹھایا کرو، جمعے کے بیانات میں لایا کرو، اور ان لوگوں کو اسلام سمجھایا کرو۔ اور 90% اس میں عورتیں مبتلا ہیں، ہماری گھر کی عورتیں۔ کل ایک اچھے دیندار گھرانے کی خاتون کی اطلاع ملی، رشتہ توڑ دیا انہوں نے۔ پوچھا بھئی کیوں رشتہ توڑا؟ جبکہ استخارہ میں ہاں آیا تھا، استخارے میں ہاں آیا تھا، رشتہ توڑا کیوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تقدیر بتانے والوں نے کہا کہ ان کی تقدیر بہت خراب ہے، یہ دونوں کا ستارہ نہیں جڑ رہا، یہ دونوں کا ستارہ۔ ہم نے پوچھا کون سا ستارہ بھائی؟ ارے بولو کون سا ستارہ؟ اب یہ کہہ رہے بھائی ان کا ستارہ اور ان کا ستارہ نہیں جڑ رہا۔ کس نے بتایا؟ اس نے بتایا۔ کون گیا؟ یہ گئی۔ باپ تہجد گزار اور ماں نجومیوں کے پاس جانے والی، اولاد تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ گھر میں اللہ اکبر داماد آتا ہے، کئی دامادوں کی شکایت، کیا حضرت یہ تکیے کے اندر نیمبواں، تکیے کے اندر نیمبواں، بیڈ کے نیچے نیمبواں، پلنگ کے نیچے نیمبواں، کیا قصہ؟ دیکھ ماں، روز اول سے تو اسے کنٹرول میں رکھنا، کیا نصیحت، ماشاءاللہ، روز اول سے
تو اسے کنٹرول میں رکھنا. کنٹرول میں رکھنے کے واسطے چند چیزیں دیتی ہوں, وہ روز اول ہی کھلا دے, پلا دے, رکھ دے. ایسے رشتے نپتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں, کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیوں ہوئی؟ پہلے یہ سمجھو, آپ جو تشریف لائے کیوں لائے؟ ربیع الاول کا مہینہ آ تو رہا ہے. ربیع الاول میں اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وجود بخشا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, جس کو ہم ظہور نبوت کہتے ہیں. یہ کہ وجود نبوت, یہ کہ ظہور نبوت, اور یہ کہ وجود بشر. تین چیزیں الگ الگ. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کتنی پرانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ساتھیوں نے پوچھا تو حضور نے جواب کیا دیا؟ کنت نبی وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت سے نبی ہوں جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اسی وقت اللہ نے نبوت دے دی. اچھا حضرت, یہ جو اقرا ہے یہ کیا؟ یہ رسالت ہے. اقرا کیا ہے؟ یہ رسالت ہے. رسول بنائے گئے, ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی. کب؟ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی. یہ رسالت ہے. اور آپ کی نبوت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے اسی وقت. اور یہ اسرائیلی روایت ہے. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو, اسرائیلی روایت میں سند پر کلام نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند روایت ہے. آپ نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. فرمایا بنی اسرائیل کی باتوں کو بیان کیا کرو, کوئی حرج نہیں. اگر بنی اسرائیل کی باتیں تورات سے ہیں, انجیل سے ہے, علماء سے ہے, اور احبار سے ہیں, جیسے ہمارے یہاں علماء بولتے ہیں ویسے یہودیوں کے علماء کو احبار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ احبار. ان احبار نے بیان فرمایا تو ان باتوں کو تم بیان کر سکتے ہو. لیکن اتنی بات یاد رکھو, فلا نصدقوه ولا نکذبوه. ہم نہ ٹوٹل ہم ان کی باتوں کو مانیں گے, نہ ٹوٹل ان کی باتوں کا انکار کریں گے. خالی بیان کریں گے بس. ان بیانوں میں سے بیان کیا؟ میں نبی تھا اس وقت جس وقت میں آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اسے کہتے ہیں وجود نبوت. یہ کہ ظہور نبوت. وہ کب؟ سرکار جب 40 سال کے ہو گئے اور آپ پر اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت نازل ہوئی. یہ ظہور نبوت ہے اور وہ وجود نبوت ہے. اور آپ تشریف کیوں لائے؟ تشریف لائے آپ تکمیل کے لیے. کے لیے؟ تکمیل. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وہ دین کا سبق شروع کیا تھا اللہ نے نوح علیہ السلام کے زمانے سے. احکام کا سبق, نواہی کا سبق. اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. یہاں پر اشارہ ہے ہم نے آپ پر جو وحی نازل فرمائی وہ وحی ہے جس طرح کی وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء پر, رسولوں پر ہم نے نازل کی. علماء فرماتے ہیں اس وحی سے مراد احکام کی وحی, نواہی کی وحی. احکام کی وحی کیا ہے؟ یہ کرو. نواہی کی وحی کیا ہے؟ یہ نہ کرو. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. اسے کہتے ہیں احکام کی وحی, نواہی کی وحی. اور بعض لوگوں کو بہت کوفت ہوتی ہے اس بات سے, کیا بھائی یہ نکو کرو, یہ نکو کرو, نکو کرو بولتے ہیں نا. ارے یہ حضور تشریف لائے ہی یہ کرو یہ نکو کرو بولنے کے لیے. فضائل یہ تم لوگ سب بیان کر سکتے ہو, مسائل صرف علماء بیان کریں گے.
عوام کو مسائل بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، عوام کو اجازت نہیں کہ وہ مسائل بیان کرے۔ مسائل کون بیان کریں گے؟ صرف علماء۔ مسائل کیا ہیں؟ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کون بیان کرے گا؟ عالم بیان کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں فضائل کا بیان کرو، فضائل کا بیان تو پوری تبلیغی جماعت بیان کرتی ہے۔ ارے بھئی تبلیغی جماعت میں کیا بیان ہوتا ہے؟ فضائل کا بیان ہی تو ہوتا ہے، مسائل کا ہوتا ہے۔ وہاں فضائل، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی فضائل کے ذریعے سے مسائل سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے یہ ملے گا، نہ پڑھنے سے یہ ہوگا۔ فضائل بیان کر دیے، نماز پڑھنے پر کیا ہوگا، نہیں پڑھنے پر کیا گناہ، فضائل بیان ہو گیا، وعدے اور وعید دونوں بیان ہو گیا۔ اب نماز کیسے پڑھیں وہ کس سے پوچھیں؟ علماء سے جا کر پوچھو۔ نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھا، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کرام کی تقریباً 55 روایتیں ہیں حضور نے کیسی نماز پڑھی، ہر طرح چاروں ائمہ جس طرح کی نماز بتاتے ہیں، ہر امام کی روایت کے پیچھے 100 سے زائد روایتیں ہیں۔ تو خیر وہ ایک الگ عنوان، میں عرض کر رہا تھا اب کون سکھائے گا؟ یا عالم دین سکھائے گا۔ نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو۔ اب دوسری بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب کہا گیا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، اگر سیکھے بغیر ہم نماز پڑھے، جیسے مثال کے طور پر آپ سب کو ایک سبق، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز میں قدم قبلے کی طرف ہوا کرتا تھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ارے بھئی میں تو اپنے چہرے کا رخ اللہ کی جانب کر رہا ہوں۔ اب اللہ کی جانب کیا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ پر ہیں، اب کس جانب کریں؟ تو فرمایا اللہ کی جانب تم لوگوں کو ایک رخ دے دیا گیا، یہ جانب اللہ کے حکم کے بجانب، اللہ کے حکم کا بجانب کیا ہے؟ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، قبلے کی طرف تم اپنا رخ کرو۔ قبلہ درمیان میں ہے، اطراف عالم سے حکم دے دیا گیا سب کے سب قبلے کی طرف کرو۔ تو ہمارا جو قبلہ ہے ویسٹ اور ویسٹ نارتھ کی طرف ہے، کیسا ہے بولو بھائی؟ ویسٹ کی طرف نہیں ہے۔ بس تمام توجہ سے سنو، سو مت، بعد میں سو جاؤ، جمعے کی نماز پڑھو، جا کر گھر میں سو جاؤ۔ اور سنت بھی ہیں، حدیث پاک میں ہے، اللہ صحابہ نے عرض کیا ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے، فوراً کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے۔ تو سونا کب؟ جمعے کی نماز میں۔ کب سونا بھائی؟ جمعے کی نماز کے بعد جانا، کھانا کھانا، سونا، ٹھیک ہے بھائی؟ اور یہاں جو میں سنا رہا ہوں وہ سنو، سو مت۔ اب سو گے تو اشارہ کر کے اٹھانا پڑے گا مجھے، پھر تم لوگ بیزار ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے مجھے اس کا موقع مت دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ کر کہوں کہ بھئی فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو اٹھاؤ، فلاں کو اٹھاؤ، نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قبلے کے جانب حکم دیا گیا، قبلے کی جانب کرو، دونوں قدم قبلے کی جانب۔ اب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، آپ دیکھیے ہمارے قدموں کو دیکھ لو، ہمارا قدم کب تک حی علی الصلاۃ کی طرف یوں آڑا ٹیڑھا کھڑتی نماز میں۔ اب انشاءاللہ جمعے سے درست کر لیں گے، جمعے سے پیر سب سے پہلے سیدھے جانب، اور ایڑیاں کور پر، پیر سیدھے، اور جس وقت ہم لوگ تکبیر کہیں گے اللہ، دونوں ہاتھ قبلے کے جانب،
دیکھو اس طرح ہتھیلیاں ہوں گی قبلے کی جانب، یوں کان میں گھسا لے کو، یہاں گھسا لے کو، کہاں بھی گھسا لے نہ کو، قبلے کے جانب انی وجہت وجہیہ جب کہہ دیے تو ہاتھ دونوں کے دونوں قبلے کے جانب ہو۔ اللہ، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، ہر کام کو برابر سرابر کرنا۔ آڑے ٹیڑے نماز پڑھنے سے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرجع فصلی فإنک لم تصلی، فرجع فصلی فإنک لم تصلی، فرجع فصلی فإنک لم تصلی۔ 3 مرتبہ آپ نے واپس بھیج دیا، 27 مرتبہ امام بخاری نے روایت نقل کی ہے۔ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ آ کر عاجز ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول جیسی نماز آتی ہے ویسی نماز میں نے پڑھی، کیسا پڑھنا ذرا بتا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ تمام ائمہ اربعہ نے حضور کی ہر شکل کی نماز لی، یہ حضور کی نماز، یہ حضور کی نماز۔ آخری زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں جو نماز پڑھ کر بتائیں وہ نماز ہے جو حنفی پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ پوری تاریخ پڑھو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نماز، اور حضور آئے کیوں؟ بعثت معلما، میں آیا ہوں تمہارے درمیان سکھانے کے لیے۔ اب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، ہم میں سے کون کون دین کتنا سیکھا؟ کتنا سیکھا؟ اللہ کو حاضر ناظر۔ مکتب، بچوں کے پیچھے ہاتھ دھو کو پڑ جاتی، جاؤ رہے مکتب کو، جاؤ رہے مکتب کو، اے ہنگامہ گھر میں، بہت اچھی بات ہے۔ اب تم نہ جاؤ رہے وہ کون بولنا سو؟ بچوں کو جاؤ رہے تمہیں بولتی ہیں بھئی تم نہ کون بولنا سو؟ تم نہ بھی ناک پکڑے تو الف جاتی نہیں نا۔ اب کلمہ طیبہ کون کون کیسا پڑھ رہے ہیں؟ اگر باہر 5-6 دروازے میں 6 علماء کو کھڑا کر کے، 7 دروازے ماشاءاللہ، علماء کو کھڑا کر کے اگر یوں کہا جائے بھئی ہر جانے والے کے پاس کلمہ پڑھ کو جاؤ بولو، تو ہر ایک کا کلمہ ڈیزائن کا نکلے گا۔ ہر ایک کا کلمہ ڈیزائن کا۔ کیوں؟ زندگی میں کسی سے ہم کلمہ بھی نہیں سیکھے۔ سورہ فاتحہ چلو بھی اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، پڑھتے ہوئے جاؤ، اعوذ باللہ بسم اللہ ذرا صحیح ڈھنگ سے پڑھتی کیا دیکھو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارے بھئی سرکار آئے سکھانے کے لیے، اور ہم نے سیکھا کیا؟ آج سے 21 سال پہلے میرا ایک جگہ پر سیرت کا جلسہ بیان ہوا، 21 ایئرز بیفور۔ بیان کے بعد وہ مجمع عجیب و غریب مجمع تھا، 80% بریلوی تھے سننے والوں میں، اور 20% نارمل ساتھی تھے۔ تو بریلویوں نے کہا مولانا کو اٹکانا، بہت بول رہی نو۔ اب اٹکانے کے لیے ایک جماعت سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور تمہیں اگر 3 گھاٹ کے پانی کا تو ہمیں 14 گھاٹ کے پانی پیے سو آدمی، کتنے چھتریاں کو دیکھے رہیں گے ایسا۔ تو وہ آئے اٹکانے کی نیت سے، نیت ان کی اچھی نہیں، بھئی کوئی سوال جواب کرتا ہے اچھی نیت سے اچھے جواب دیجئے، سکون سے جواب دیجئے، پیار سے جواب دیجئے۔ ان آنکھوں حسوس کے واسطے اٹکانا، لٹکانا، حال اٹکانا نہیں، لٹکانا بھی منشا تھا ان کا۔ تو انہوں نے آ کر سوال کیا، مولانا جی آپ کا بیان بہت اچھا رہا، بہت خوشی ہوئی، آپ تشریف لائے یوپی کی بات، مراد آباد میں، یہاں نہیں، مراد آباد۔ ہم لوگ کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ سجادہ نشین بھی بیٹھے ہوئے تھے، پورے بریلوی علماء کرام پیچھے تھے، یہاں تھا میں بھی اس وقت میں۔ اپنے پاس ایک لال ہرا رومال ہے، وہ رومال، اور پھر کالی پگڑی، کالا جبہ، کالا پیجامہ، ہمارا حلیہ بھی ان کو شک میں ڈالنے والا، اس لیے کہ وہ سردی جو ہوتی ہے یوپی میں، وہاں پر سردی کے موسم کے حساب سے ذرا ڈارک کلر کے کپڑے پہننے کے سب علماء عادی ہیں۔ بلیک کلر پہنیں گے، براؤن کلر پہنیں گے، براؤن بلیک، اکثر ڈارک بلو پہنیں گے، اس لیے کہ وہاں بار بار کپڑے بدلے سے کا سردی کے موسم میں نہیں ہوتا۔
ہفتے میں ایک بار بھی مشکل سے نہانا ہوتا ہے، اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے۔ تو خیر بہرحال میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ آپ حضرات کا سوال بہت بہترین سوال تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو بے انتہا قبول فرمائے، انشاءاللہ تفصیل سے جواب دوں گا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا بتائیے حضور نور تھے یا بشر؟ حضور بولو بھائی نور تھے یا بشر؟ میں نے کہا ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ۔ آپ سے ایک سوال، جی آپ میں شادی شدہ کون کون ہیں؟ اس زمانے کی بات بول رہا ہوں، 21 ایئرز بیفور کی۔ ہاتھ اٹھائے بڑے خوشی کے ساتھ، ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھی ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ مبارک فرمائے۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے بغیر شرم کے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی ذرا یہ بتائیے کہ شادی کے بعد آپ نے میں نے قبول کیا کہا؟ جی کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے شادی شدہ لوگوں کی ایک دعا سکھائے ہیں، خلوت کی دعا، اور وہ دعا ایسی دعا ہے جس دعا کے پڑھنے کے بعد شیطان تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتا، اگر نہیں پڑھو گے تو شیطان شامل ہو جائے گا۔ ذرا بتاؤ وہ کیا دعا ہے؟ میں آپ کو اشارے اشارے میں فرما رہا ہوں۔ آپ سب ٹھنڈے بیٹھے ہیں، ایک جنے کو بھی دعا نہیں آتی۔ 75% شادی شدہ بھائی، ایک سوال تمہارے لوگ تم سے کرے تو بھی اتنا چھال لو سو، وہ چھال ہے سو، سمجھ رہے نہیں؟ تمہیں خود اپنی سیلف سینسس کر لیو، وہ کیا دعا ہے؟ سو کیا بات دعا؟ مجھے کیا دعا نہیں، مجھے نہیں معلوم کیا دعا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو سکھائے ہوئیں گے، اسے بھی نہیں معلوم، سجادہ نشین جو بیٹھ کو ہے نا اسے بھی نہیں معلوم، حضرت آپ کو سکھائے ہوئے، آپ لوگ بھول گئے۔ حضرت ضرور سکھائے ہوئیں گے لیکن آپ لوگ بھول گئے۔ حضرت جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیوں اسے کاٹ کا ڈالتے انہیں ڈر رہے ہیں، تو ذرا بول بات دعا کو تو انہیں اٹک جاتا نا بھائی۔ ہاں میں ہاں ملائے تو عافیت تھے، نہیں کر کے بولے تو گرفتاری۔ اب ہاں میں ہاں ملانے کا، ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا حضرت آپ فرمائیے۔ تو میں نے دعا پڑھائی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ سب لوگ دعا پڑھے، 3 بار 4 بار 7 بار دعا میں نے یاد کرا کر کہا جب بھی کوئی علماء آتے ہیں بیکار سوال مت کرو، ایسا سوال کرو جس میں تمہاری زندگی میں فائدہ ہو، ایسا سوال کرو جس سوال سے تمہاری زندگی بدلے، تمہیں فائدہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں فائدہ ہو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف آؤ۔ ایسے سوالات مت کرو، ایسے سوال مت کرو جس کا سر و پیر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سنیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک ہی جواب۔ آپ نے مجھ سے پوچھا بتائیے سرکار کیا تھے، نور تھے یا بشر؟ میں کہتا ہوں سرکار نورانی بشر تھے۔ دنیا میں کوئی اگر اس جواب کا انکار کر دے، دنیا میں اگر کوئی اس جواب کا انکار کر دے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ایسا جواب ہے جس میں پورے حدیثیں سما جاتی ہیں، پورے معجزات سما جاتے ہیں، پورے واقعات سما جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار کیا تھے؟ نورانی بشر تھے۔ ظرف کے اعتبار سے آپ بشر، مظروف کے اعتبار سے آپ نور۔ ظرف بشری ظرف میں اللہ نے نور کو نازل فرمایا، اسی کو قرآن نے کہا نور علی نور، نور علی نور۔ نبوت کا نور مراد ہے۔ قرآن نبوت کے پر، نبوت یعنی نبی پر قرآن نازل ہوا۔ خیر بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں ربیع الاول کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے آمد کا مقصد وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ اکبر. اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ. خلق الانسان من علق، قدرت کو بھی پڑھو جس پروردگار نے ایک خون کے ڈلے سے تمہیں انسان کی شکل دے دی. یہ ہے وورل پڑھائی کی طرف. بھائی میں پڑھ نہیں سکتا، میں بڑی عمر کا ہوں، میں ابھی پوترا نواسا والا ہو گیا، دادا ہو گیا، نانا ہو گیا، یہ زمانے میں جا کر میں کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر آپ یوں کہتے ہیں چلو ان جگہوں پر جہاں پر آپ کو وورل پڑھاتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا بھائی جماعت میں جانا، جماعت میں چلے جاؤ، مدرسے میں جانا، مدرسے میں چلے جاؤ، علماء کے پاس جانا، علماء کے پاس چلے جاؤ، خانقاہ جانا، خانقاہ چلے جاؤ، شیوخ کے پاس جانا، شیوخ کے پاس چلے جاؤ. جہاں جانا ہے جاؤ، اچھے صاف علم رکھنے والوں کے پاس پڑھو، وورل پڑھو. پہلے وورل پڑھو، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے تمام دعائیں پڑھو، اور اس کے علاوہ جو کچھ مسائل ہیں فرائض کے وہ پڑھو. وہ تمام باتیں پڑھ لو، وورل پڑھ لو، وورل. دوسرے مرتبہ اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھ. اب یہ پڑھنا کون سا ہے؟ کتابی پڑھائی کی طرف اشارہ. پہلا اقرا وورل زبانی پڑھائی، دوسرا اقرا کتابی پڑھائی. اقرا وربک الاکرم، پڑھ. اللہ بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم. جیسے تجھے اللہ نے ترتیب سے پال کر بڑا کیا، اسی طرح دھیرے 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 نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کر. اللہ تجھے انشاءاللہ بخاری تک پہنچائے گا. کون پہنچائے گا؟ اللہ پہنچائے گا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس پروردگار نے قلم سے سکھایا. علماء نے لکھا، اولیاء نے لکھا، اتقیاء نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، فقہاء نے لکھا. جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ. اس لکھے ہوئے کو پڑھ پڑھ کر تو ایسا بن جائے گا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا اللہ وہ جاننے والا بنا دے گا. پڑھیں گے بھی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب پڑھیں گے تو سب سے پہلے ربیع الاول کا پہلا پیغام پڑھو. وہ پڑھ لیے جہالت دور ہو جائے گی، معرفت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. اللہ ہم میں سریے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خواتین کو بھی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی علم نصیب فرمائے. اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے. وآخر الدعوی الحمدللہ رب العالمین.